बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अख्तर ज्ञानी, अपने यूट्यूब चैनल जो मैंने देखा के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज मेरा मौजू पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स पर भी वो बर्निंग इशू जो आजकल ज़्यादा मौजू बहस बना हुआ है, जिसको आप इलेक्शन कमीशन का फैसला जिसमें इमरान खान नाअहल हुए हैं उसको हम आगे लाएंगे और उस पर बात करेंगे। और ये भी बताऊँगा इसकी बैकग्राउंड क्या थी, इसके ऊपर नून लीग ने कितना वर्क किया और इस पर इमरान खान का क्या मौक़िफ़ था और इस पर रिज़ल्ट आया, उसकी वजूहात क्या हैं, इसके नताइज क्या हैं, इस पर कानूनी माहिरीन क्या राय देते हैं और इसके नताइज अब तक नून लीग को क्या हासिल हुए और इसके बाद नून लीग की जो पॉलिटिक्स है या उसका मुस्तकबिल जो है या उसकी जो प्लानिंग है वो क्या है। तो नाजरीन, सबसे पहली बात यह है कि ये तोशा खाना एक स्टोर कह लें जिसमें शाही जो तोहफ़ है वो रखे जाते हैं। यानी कि हमारा वज़ीर आज़म इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, यूसुफ रज़ा गिलानी हो, कोई भी हो, जब बैरून मुल्क जाता है तो वहाँ से जो तोहफ़ मिलते हैं वो तोशा खाना में रखे जाते हैं। ये किसी भी वज़ीर आज़म के, सदर के या सरबराह ममलकत की मलकियत नहीं होते, बल्कि ये हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत होते हैं। याद रखिए, सवाए गाड़ी के यानी कार के तमाम तर तोहफ़ वापस किए जा सकते हैं, लेकिन गाड़ी हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत रहती है, वो किसी को वापस नहीं की जा सकती। इसी तरह कोई भी सरबराह जो हमारे मुल्क में आता है, विज़िट करता है, दौरे पर रहता है, वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन दौरे पर रहता है, जब वापस जाता है तो हमारे सरबराहान भी उसको कीमती तोहफ़ से नवाजते हैं जो कि यादगार होते हैं उनकी ऑनर में और उनकी इज़्ज़त अफजाई में। नाज़रीन, इस इशू को सबसे पहले नून लीग ने उठाया और ये साबित करने की कोशिश की कि इमरान खान बददियानत और बेईमान शख्स है। जो तोहफ़ इसको बहैसियत वज़ीर आज़म मिले, इसने कुछ तो अपने पास रख लिए, वो ज़ाहिर ही नहीं होने दिए, और जो ज़ाहिर किए वो भी वहाँ से लेकर फ़रोख्त कर दिए और उसको अपनी ज़ात पर इस्तेमाल कर लिए। इस तरह वो जो तोहफ़ थे वो गवर्नमेंट की, हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत थे, जो कि उन्होंने मिसयूज़ करके अपने ओहदे का गैर और नाजायज़ इस्तेमाल किया और उसको नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए अपने तसर्रुफ़ में लाते हुए, अपने इस्तेमाल में लाते हुए उन्होंने बददियानती किया और वो साथ को अमीन नहीं रहे। सबसे पहले नून लीग ने ये रिट की दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान का मौक़िफ़ लिया और साथ ही ये ऑर्डर जारी कर दिया इमरान खान की इस्तदा पर कि मैं भी अपना हिसाब देता हूँ और मुझसे पहले जितने भी सदूर वज़ीर आज़म, जिनमें नवाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी और सो एंड सो जो दीगर जो गुजरे हैं, उनका तोशा खाना के मुतल्लिक़ जो रिकॉर्ड रहा है वो भी रिकॉर्ड पेश किया जाए। जिस पर नून लीग ने ये सुनते ही अपनी दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वापस ले ली। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये भाग गए कि अब हमें नवाज शरीफ का, आसिफ ज़रदारी का, यूसुफ रज़ा गिलानी का और दीगर का हिसाब देना पड़ेगा। हालांकि उस वक्त इमरान खान ने कहा था कि ये रिट वापस नहीं होनी चाहिए, तोशा खाना का हिसाब होना चाहिए। लेकिन उसके बाद नून लीग ने वही रेफरेंस जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ के पास जमा करवा दिया। राजा परवेज़ अशरफ ने वो रेफरेंस इलेक्शन कमीशन भिजवा दिया। वो इलेक्शन कमीशन के पास ज़ेर समाअत रहा, जिसमें इमरान खान के वकील ने अपना तमाम तर रिकॉर्ड पेश किया जो तोशा खाना से घड़ी वगैरह की सूरत में लिया गया था। लेकिन वहाँ पे चाहिए था, जिस तरह के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि दीगर जो सदूर हैं या वज़ीर आज़म हैं उनका भी हिसाब लिया जाए, उनका भी रिकॉर्ड लिया जाए और उनके मुताबिक यकसा तौर पर फैसला किया जाए जो भी आज तक तोशा खाना से माल लिया गया है। लेकिन इस बात पर तोशा खाना के मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन ने कोई तवज्जो नहीं दी और बिल आकर 21 तारीख को उन्होंने इमरान खान के मुतल्लिक फैसला सुनाते हुए इमरान खान को नाअहल करार दे दिया। नाज़रीन, मेरा मौक़िफ़ ये है, मेरा स्टांस ये है
کہ الیکشن کمیشن کو کرنے کیا چاہیے تھا، یہ تو انہوں نے کر دیا۔ کرنا کیا چاہیے تھا؟ کرنا یہ چاہیے تھا کہ اس کے مطابق توشہ خانہ کے متعلق جتنے بھی صدور یا وزرائے اعظم گزرے ہیں ان کا سب کا حساب کتاب کرنا چاہیے تھا۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کے متعلق توشہ خانہ کے حساب کے متعلق تمام تر چیزیں واپس لی جا سکتی ہیں جن کو تحائف میں ملی ہوں سوائے گاڑیوں کی، لیکن مریم نواز کو اور آصف زرداری کو جو قیمتی گاڑیاں ملیں وہ آج بھی ان کے پاس ہیں اور ان کے متعلق انہوں نے کچھ بھی توشہ خانہ میں جمع نہیں کروایا، اور وہ قیمتی گاڑیاں تاحال ان کے پاس ہیں۔ عمران خان کے پاس جو گڑیاں وغیرہ ہیں جن کا یہ الزام لگایا جاتا ہے، اس سے پہلے میں ایک اور بات یہاں پہ واضح کرتا چلوں کہ عمران خان سے پہلے توشہ خانہ میں یہ روایت قائم ہے یا ان کو ایس او پی ان کو بنائی ہوئی ہے کہ جو چیز تحفہ میں ملتی ہے اس کی قیمت کا 15% یا 10% جمع کروائی جائے اور وہ اس کو جس کو تحفہ میں ملی ہے وہ چیز اس کو دے دی جائے۔ یہ بھی یاد رہے کہ توشہ خانہ میں وہ چیز جو رکھی جاتی ہے جس کو تحفوں میں ملتی ہے وہ اسی کو دی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی اس کو لینے کا اہل نہیں ہے، یا صدر یا وزیر اعظم سربراہ مملکت کے علاوہ کوئی بھی توشہ خانہ سے چیز لینے کا حقدار نہیں ہوتا، وہی صرف لے سکتا ہے اور وہی اس کا حقدار تصور کیا جاتا ہے۔ عمران خان نے اس 10-15% کو ختم کر کے اس کو 50% پہ لے آیا، 50% اس کی قیمت مقرر کر کے وہ قیمت ادا کی اور وہاں سے وہ چیز اپنی ملکیت کے لے لی، بعد میں وہ چیزیں فروخت کر کے اپنے گھر کی سڑک بنوا لی۔ اس میں گھر کنی تو کوئی چیز نظر نہیں آتی، لیکن الیکشن کمشنر نے مکمل جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان لوگوں کو بالکل چھیڑا نہیں ان کے کیسز کو، اور عمران خان کو اس کے مطابق نااہل قرار دے دیا۔ یہاں بھی ایک اور بات واضح کرنا ضروری ہے کہ جو سزا دی گئی ہے وہ ہے صرف نااہل، اس میں مدت کا تعین نہیں کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے اوپر فوجداری کارروائی کی جائے، یعنی کہ اس کے اوپر مقدمہ درج کیا جائے ایک تھانہ میں اور اس میں گرفتاری ہو، اس میں سزا وغیرہ ہو، لیکن جو نااہل کیا گیا ہے، آئینی مدت جو نااہل قرار دی گئی ہے وہ صرف نااہل کیا گیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نااہل ہیں اور ایک مدت کے لیے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ وہ مدت کون سی ہے؟ جس میں عمران خان اس سے قبل ویسے ہی وہ استعفیٰ دے چکے ہیں اور قریباً 6 یا 7 ماہ سے وہ اسمبلی جا ہی نہیں رہے۔ جو ہی یہ اسمبلی ختم ہوگی، الیکشن ہوں گے، چاہے 1 مہینے کے بعد ہو جائے یا 1 سال کے بعد، تو وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں، یعنی کہ سزا ایسے ہے۔ لیکن اس کے باوجود عمران خان نے وہ کیس دائر کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کیس دائر ہوا ہے، جو ریٹ دائر ہوئی، وہ جس کو فیصلے کو انہوں نے چیلنج کیا ہے، یہ نون لیگ کے لیے اور بھی خطرے کا باعث ہے کہ یہ وہی اسلام آباد ہائی کورٹ ہے جس نے ڈائریکشن دی تھی کہ اس پر تمام جو توشہ خانہ کا ریکارڈ ہے جس میں صدور وزرائے اعظم وغیرہ گزرے ہیں ان کا پیش کیا جائے، تو یہاں یہ خود بخود پھنس جائیں گے اور ان کے لیے یہ لمبا فکریہ ہے۔ میں اس کے آگے پوائنٹ پہ جو جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ناظرین، عمران خان نے جو بدیانتی کی ہے الیکشن کمیشن نے وہ تو بتائی نہیں کہ اس نے کیا بدیانتی کی، اس نے بدیانتی کرنے میں کون سے طریقے اختیار کیے، قیمت ادا کی یا نہیں کی، 50% اس کا مقرر کیا یا نہیں کیا، صرف اس نے یہ کہا کہ یہ بے ایمانی کے مرتکب ہوئے ہیں، صادق و امین نہیں رہے، لہٰذا یہ نااہل قرار دی جاتی ہے اور ان کی قومی اسمبلی کی سیٹ خالی قرار دے دی جاتی ہے۔ وہ تو پہلے ہی خالی ہے، اس میں وہ استعفیٰ دے چکے ہیں، استعفیٰ اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس ہے، اس میں وہ ہونے کی کیا بات ہے۔ ناظرین، اس کے متعلق جو دوسرا اور اہم ترین پوائنٹ یہ ہے کہ نون لیگ اس پر نہایت پریشانی کا شکار ہے کہ یہ کیس چھیڑ کر ایک تو انہوں نے اپنی سیاسی قبر کھود لی ہے کہ جو کیس کھلے گا اس کے اوپر ان کے لیے مصیبت آ جائے گی، اور عمران خان پر جو چیزیں نہیں واضح یہ کر سکے وہ اسلام آباد میں ہائی کورٹ میں ہو جائیں گی۔ کیوں کہ جو انہوں نے پیسے ادا کیے، جس ایس او پی کے مطابق انہوں نے وہ چیزیں لیں، وہ ویسے ہی آشکار ہو جائیں گی اور عوام پر سمجھ جائیں گی، اور عمران خان کی مقبولیت میں 1 نہیں 10 گنا نہیں
100% مزید اضافہ ہو جائے گا. اور لوگ یہ مان رہے ہیں، ان کے کرتوتوں سے مان رہے ہیں کہ عمران خان واقعی صادق و امین ہیں. اور جہاں تک الیکشن کی بات ہے تو نون لیگ اور پوری پی ڈی ایم اب مزید دن بدن پریشانی کا شکار ہوتی جا رہی ہے کہ ہم کریں تو کیا کریں. ہم جو چال چل رہے ہیں وہ الٹی پڑ رہی ہے، ہم جو کام کر رہے ہیں وہ الٹا پڑ رہا ہے، جو تدبیر دکھا رہے ہیں وہ الٹی پڑ رہی ہے. ہم مزید وقت گزاریں تو کیسے گزاریں؟ اگر مزید وقت گزاریں تو مزید ہم پریشان ہوتے جائیں گے، اپنی مقبولیت کھوتے جائیں گے، اور عمران خان کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوتا جائے گا. اور مزید یہ ہے کہ اگر ہم نے اس کے باوجود الیکشن کی طرف نہ گئے، ہماری ساکھ بھی ختم ہو جائے گی اور ہماری پوزیشن بھی. اور ناظرین ایک بات مزید یاد رکھیے گا کہ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کا متعلق یہ چل رہا ہے وہ انڈو ہونے جا رہا ہے، اور جو ترامیم انہوں نے کی ہیں وہ واپس ہو رہی ہیں. جو کیسز ان کے واپس ہوئے احتساب عدالتوں سے، جن سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بچ نکلے ہیں، وہ واپس ہوں گے اور ان کو وہی سزائیں ہوں گی. یعنی کہ یہ انہوں نے جو کیا اس پہ ان کو سزا بھی ہوگی اور ان کو ندامت بھی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.